خدا کی صفات کے بارے میں سارے جو جھگڑے ہمارے ہاں ہیں وہ اسی بنا پر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کے در پہ ہوتے ہیں، اور حقیقت جو ہے جانی نہیں جا سکتی۔ خدا کا سمع، خدا کا علم، خدا کی قدرت عالم پہ اس کی کیا نوعیت ہے، کیا حقیقت ہے، اجمالی ایمانی ہے کہ اس کی قدرت غیر محدود ہے، اس کا علم غیر محدود ہے، اس کا سمع و بصر غیر محدود ہے سمجھ گیا، لیکن ہم نہیں جان سکتے۔ وہ ایک ایک کسی پہاڑ کے درے کے اندر ایک چیٹی جو چل رہی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے پاؤں کی چاپ کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے، کس طریقے سے جانتا ہے، یہ ہمیں نہیں سمجھتا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سمجھ گیا؟ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس میں ایک لطیف جواب بھی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ کی ان باتوں کو مانتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا۔ مطلب یہ کہ بیوقوف لوگوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اللہ بھی اس کے برعکس کرتے ہیں تو ما یذکر الا اولو الالباب، کہ اس نادیدہ عالم کے حقائق کو مانیں یہ وہی جو عاقل ہے، یہ حمقا نہیں مانیں۔ آپ تو ان لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں کہ جو لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں، اللہ میں کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہے کہ جو ان باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، پرائز کو۔ اب فیصلہ تو ہوگا قیامت کے دن، مگر میں اسی گروہ میں شامل ہوں کہ جو ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ جو ان چیزوں کو مذاق بناتے ہیں، اصل حقائق وہی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے فلسفی لوگ بالکل متفق ہیں مذہبی گروہوں کے صفحات پر، سمجھا، کم ہے اس میں کہ جو ان کو آدمی مانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مذہب کے متعلق ایک عام تصور یہی ہے، اگرچہ وہ مبنی ہے عیسائیت کے سامنے رکھ کر کے، اسلام کو سامنے رکھ کر کے، اسلام کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لیکن واقع ہے کہ اسلام کو بھی ہم نے پیش کرنے میں کون سی قابلیت دکھائی ہے کہ کسی کو کچھ حسن زن ہو۔ چنانچہ جہاں جہاں جن باتوں کو وہ اسلام کی باتوں کا جن کا حوالہ دے کر کے جن کا مذاق اڑاتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ باتیں ہیں تو ہمارے مولوی لوگوں نے ان کو بنا رکھا ہے، اب اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان اوہام کو حقائق سے کیا تعلق، یہ اوہام ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مستشقین یا فلسفی جو کچھ اعتراض ہمارے یہاں کرتے ہیں ہمارے اوپر، واقع ہے کہ جہاں کسی حقیقت پر اعتراض کرتے ہیں تو وہاں تو ان کی کمزوری صاف نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہ خود اپنی بات کو مضبوط طریقے پر ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ کے یہاں سے کوئی ویسی فضول بات پا گئے ہیں، یا عیسائیوں کے یہاں سے جو فضول باتیں انہوں نے لے لی ہے، تو اس کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو وہ مذاق اس قابلیت کے ساتھ اڑاتے ہیں کہ پھر اس کی دفاع نہیں کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وہ ان کا عملی رویہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، سمجھ گا، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عنایت کیجیو، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ آدمی کا صحیح رویہ جو ہے واقع ہے کہ دو چیزوں کے اوپر مبنی ہے، اس کے سچے ارادے پر اور خدا کی توفیق، اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے اور خدا کی توفیق کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو مضبوط سے مضبوط آدمی کے متعلق بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ ٹھوکر کھا جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ
اپنے رویے کو اپنے پاؤں کو تو مضبوط جمائیں، لیکن ساتھ ہی خدا سے توفیق مانگتے رہے کہ خدا تو مجھے ہمت دے۔ سمجھا؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ آپ چھوڑ دیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کو سہارا نہیں دے گا، یعنی اپنا، اس لیے کہ خدا کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو بیٹھتا ہوں تو جا کے میدان جیت دے، نہیں، خدا کی سنت یہ ہے کہ آپ اٹھیں، اپنے پاس جو طاقت اور قوت ہے اس کو استعمال کریں، خدا سے توفیق مانگیں۔ اور اگر یہ بات بھی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، اپنے عزم پر، اپنی قوت پر، تو خدا کی توفیق سے آپ محروم ہو جانے کا آپ کو ڈر کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا کی توفیق سے آپ محروم ہو گئے تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مضبوط آدمی کے لیے بھی امکان نہیں کہ وہ صحیح راستے پر نہیں رہ سکتے۔ میں نے بعض مدعیوں کو دیکھا ہے کہ واقعہ ہے کہ ان کے دعوے جب پڑھے یہ خرافات بازیاں جو لوگ کرتے ہیں نا، اپنے حالات، اپنی سوانح عمریاں بہت لکھتے ہیں، یہ سب سے فلانا مزاجی کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں احمق، اور اس کا رواج بہت ہے۔ ہر شخص جس میں انانیت کا شیطان ہوتا ہے نا، وہ یہی کام کرتا ہے، یہ ضروری۔ اور وہ جب ترانیوں پر آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا تھا، اور بڑے آدمی ہیں، نام نہیں لیتا تھا ان کا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے کسی آزمائش میں ایسی ڈالے کہ میں اپنی طاقت کا امتحان کروں۔ واقعہ ہے کہ ایسے جوہر میں گرے، ایسے گدے جوہر میں گرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو تعفن کی حالت یہ ہے کہ تصور میں بھی اس کا تعفن اگر کسی کو محسوس ہو جائے تو اس پر وضو واجب ہے یا غسل واجب ہے، ایسے جوہر میں گرے۔ میں اسی وقت ڈرا تھا کہ اللہ بچائے نہیں، یہ مار کھا جائیں گے، مار کھا گئے، بہت بری طرح مار کھائی۔ تو دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے انسان کے اندر، کہ اپنا پاؤں جما کے رکھے کہ میں یہ کروں گا، میرے رب کا حکم ہے، سمجھ گا؟ اور خدا سے دعا مانگتا رہے کہ رب اللہ تجھے قلوبنا بازی رہے، ادھر سے کمک آتی رہے، تب البتہ یہ امید ہے کہ قدم آپ کے مضبوط جمیں گے، سمجھ گا؟ ورنہ اس طریقے کے آدمیوں کے متعلق میں آپ کے سامنے، اگر میں مورخ نہیں ہوں اور تاریخ کو کوئی علم سمجھتا بھی نہیں میں، ورنہ میں اگر آپ کے سامنے بیان کرتا تو ماضی اور حاضر کے سب کا پول کھول دیتا کہ واقعہ ہے کہ سب پہ سب مار کھا گئے، اس میں سے کوئی بھی راستے پہ قائم نہیں رہا۔ رندوں میں تو کچھ نکل آئے مگر رندوں سے باہر نہیں کوئی نکلا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیے اور خدا سے توفیق مانگیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، آپ کا ارادے کی مضبوطی نہیں ہوگی تو خدا کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوگی، اور خدا کی توفیق نہیں حاصل ہوگی تو آپ کا ارادہ بھی پائیدار نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ اے ہمارے خداوند، تو لازماً لوگوں کو جمع کرے گا ایک ایسے دن میں کہ جس دن کے آنے میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جس میں شک کی گنجائش نہیں جس دن کے آنے میں۔ ان اللہ لا يخلف الميعاد، بے شک اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يخلف الميعاد، یہاں بظاہر تو یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ بھی یہاں سے خطاب کر کے بات کہی جاتی کہ انک لا تخلف الميعاد، لیکن غائب کے صیغے سے، غائب کے صیغے سے کہا ہے نا ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ تو اس کے دو موقع ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں سے آپ کا کام ہے کہ آپ انتخاب کر لیں۔
کہ یا تو یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یہ بشارت کے مفہوم میں ہے دعا کے جواب میں، یعنی ان کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بشارت دے دی اللہ میاں نے اپنی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی ان کو جو کچھ ہے دے گا، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس مفہوم میں کچھ تکلف محسوس ہو تو غائب کے اسلوب میں بات کہنے میں وہی بات آتی ہے اور زیادہ زوردار طریقے سے آتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے قلب کا اذعان اور اعتقاد اور عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ رب جو ہے اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں، مضبوط طریقہ ہوتا ہے کہ رب جو ہے وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو وہ اپنا مضبوط ارادہ ہو۔ میرا خیال کبھی کبھی اس طرف بھی جاتا ہے، لیکن زیادہ تر میرا نزدیک مفہوم ہی ہے۔ بارک اللہ عنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔ چونکہ آج مجبوری کی وجہ سے لوگ کم آئے ہوں گے تو اس لیے درس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ بلکہ آئندہ دوہرا بھی دیا جائے گا یہ سبق۔ تو وہ فلسفہ جدید کے مقابلے کے ساتھ نہیں کہی گئی، اس لیے توجہ نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ فلسفے میں کا نقطہ نظر کیا ہے، فلسفہ کا قرآن کا کیا نقطہ نظر۔ قرآن مجید کی تفسیر میں میرا جو اب تک ذہن تھا نا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے تو سارے مسائل پہ بحث کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں کا موضوع فلسفے کا موضوع ایک ہی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر ان کی دلیلوں کے ساتھ تو بیان کرنا چاہیے نا۔ فلسفے والوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اجمال کے ساتھ ہی ان کا نقطہ نظر کیا ہے اور قرآن مجید اس کے مقابل میں کیا کہتا ہے، تب نہ بات ہوگی۔ تو بات چیزوں کے متعلق میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خیال کیا کہ وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ان کا نقطہ نظر واضح نہ ہو، اور پھر قرآن کا بیان بھی پورا زور اس کا واضح نہیں ہوتا۔ میرا حال یہ ہو گیا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کہ آپ اس مسئلے میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ اب انہوں نے ایک نام لیا ایک فلسفی کا، کہنے لگے کہ اس نے تو اس مسئلے کو یوں صاف کیا ہے، الجھا دیا ہے۔ تو میں نے کہا واہ، آپ کے نزدیک یہ صاف کیا ہے یا الجھا دیا ہے؟ یہ تو دیکھیے بہت الجھ گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مطالعے کا اثر ہے، دماغ پر مطالعہ کرنے کی وجہ سے ذہن پر اس کا غلبہ رہتا ہے تو خواب آدمی دیکھتا ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا صحیح زور سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک جب تک کہ اس کا مخالف پہلو نہ ہو۔ چلیے اب چلنا چاہیے۔